اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جس کو لے کر مودی جی تو بڑے خوش ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے، مگر پورے کشمیری مایوس ہو چکے ہیں۔ خبر ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے۔ 4 سال 4 ماہ 6 دن بعد سپریم کورٹ کی مہر لگی۔ ستمبر 2024 تک الیکشن کرانے کا حکم بھی سپریم کورٹ نے دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عدالت عظمیٰ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ نے عدالت کے فیصلے پر، عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر بہت ہی زیادہ افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ میں عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد نے 370 کی منسوخی کو برقرار رکھنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ میں مایوس ہوں لیکن دل شکن نہیں ہوا ہوں، ہماری جدوجہد، ہماری کوشش جاری رہے گی۔ ان کا پوسٹ مزید یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بی جے پی کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی دہائیاں لگ گئی اور ہم اس لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دفعہ 370 کے حوالے سے کامیاب ہوں گے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی DPAP کے چیئرمین اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے عدالت کے فیصلے پر میڈیا کو بتایا کہ بنیادی طور پر جو 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی تنسیخ کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، وہ جلدی میں لے لیا گیا تھا اور اس کے متعلق سیاسی جماعتوں کو پوچھا جانا چاہیے تھا۔ ایسے تمام محبوب مفتی نے بھی افسوس کا اظہار کیا، یعنی عدالت کے فیصلے سے تمام کشمیری ناراض، مایوس اور نریندر مودی انتہائی خوش۔ ناظرین، آج ریاست مہاراشٹر کے پربھنی شہر میں آج ایک بہت ہی شاندار پروگرام بعد نماز عشاء فوراً ہونے جا رہا ہے۔ پربھنی کے محمدی مسجد جمال واڑی شیواجی کالج کے پیچھے شنکر نگر میں بہت ہی شاندار پروگرام آج پربھنی میں حالات حاضرہ
اور ہماری ذمہ داریاں کہ ملک کے موجودہ حالات میں ہم زندگی کیسے گزاریں اور اسلام پر، قرآن پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیسے کریں اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں کیسے کامیاب ہو، اس پر بہت اہم بیان ہوگا، اور ملک کے حالات کا مقابلہ کیسے کریں اس پر بہت اہم بیان ہوگا۔ میں خود وہاں پر باقاعدہ مقرر خصوصی کے طور پر میں ابھی نکلنے والا ہوں۔ آج صبح جلد میں فجر کے وقت میں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے آ گیا۔ یہ پروگرام حضرت مفتی محمد غوث الدین صاحب قاسمی کی صدارت میں ہوگا، اور مقرر خصوصی کے طور پر میں خود موجود ہوں، اور مہمان خصوصی کے طور پر جمعیت العلماء کے خادم حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب کاشفی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ پربنی اور آس پاس کے لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بڑی تعداد میں اس اہم پروگرام میں شرکت کریں، اور نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کی جاتی ہے کہ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک رہیں۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے کمبخت، ایسے شیطان بھی ہے جو مظلوم فلسطینیوں کا اور شہید ہونے والی فلسطینیوں کی لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسی زارا نام کی ایک ماڈل ہے جس نے فلسطینیوں کی مظلومیت کا مذاق بنایا اور ایک لاش کو کاندھوں پر لے کر باقاعدہ فوٹو شوٹ کیا، جس پر دنیا کے تمام انصاف پسند اور انسانیت رکھنے والے لوگوں نے زبردست انداز میں غصے کا اظہار کیا، اور اس کی مہم دی جیکٹ پر شدید برہمی اور غصے کا اظہار کیا۔ معروف انٹرنیشنل فیشن برانڈ ہے زارا۔ اس شیطان عورت نے نئی تشہیری مہم میں حساس نوعیت کا فوٹو شوٹ کیا۔ اس شوٹ میں مظلوم فلسطینیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فوٹو شوٹ میں اس شیطان عورت نے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش کا مجسمہ اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ فوٹو شوٹ میں ملبے کا ڈھیر اور گمشدہ اعضاء کے مجسمے بھی دکھائے گئے ہیں۔ فیشن برانڈ زارا کا تشہیری فوٹو شوٹ دیکھ کر سوشل میڈیا پر زبردست انداز میں ٹرول لوگوں نے کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، خوب گالیوں سے نوازا، اور اس کے برانڈ کا، زارا کے برانڈ کا جس کا وہ ایڈ کر رہی ہے، اس برانڈ کا بھی لوگوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں آخر ماما سائیڈ میں کر دیے گئے، ماما کو گھر بٹھا دیا گیا، اور موہن یادو مدھیہ پردیش کے نئے سی ایم، مکھیہ منتری، وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے ہیں۔ بی جے پی پارٹی لیڈروں کی میٹنگ میں اتفاقی رائے سے یہ فیصلہ آ گیا۔ یعنی مدھیہ پردیش میں جو سسپینس تھا کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ کون سنبھالے گا، اس کو لے کر کئی دنوں سے جاری قیاس آرائیاں گزشتہ کل ختم ہو گئی۔ ایم پی لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں موہن یادو کے نام پر اتفاق رائے ہو گیا، اور اب موہن یادو ایم پی کے نئے مکھیہ منتری ہوں گے۔ موہن یادو جنوبی اجین سے رکن اسمبلی ہے، جبکہ جگدیش دیوڑا اور راجندر شکلا کو نائب وزیر اعلیٰ، اپ مکھیہ منتری بنایا گیا ہے، اور نریندر سنگھ تومر مدھیہ پردیش کے اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ کل اسرائیلی جارحیت، اسرائیل کی درندگی اور اسرائیل کے آتنکواد اور ظلم کے خلاف عالمی ہڑتال تھی، انٹرنیشنل لیول پر ہڑتال تھی۔ کئی ملکوں نے فلسطینیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور انٹرنیشنل ہڑتال میں حصہ لیا۔ دکانیں بند رہی، سڑکوں پر احتجاج ہوا۔ غزہ جنگ کے 66ویں دن بھی درجنوں فلسطینیوں کی شہادت پر لوگوں نے غصے کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج، میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل کئی علاقوں میں اسرائیلی فوج کو مجاہدین نے شکست دے دی، پسپا کر دیا۔ حماس کے حملوں میں گزشتہ کل پھر اسرائیل کے 3 بڑے افسروں سمیت 7 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی مجاہدین ڈٹ کر جم کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں فلسطینیوں کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک کھل کر فلسطینیوں کے سپورٹ میں میدان میں نہیں آیا ہے، اور تمام اسلامی ملک اپنی بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن خیر، غزہ میں مجاہدین زبردست انداز میں اسرائیل کے آتنکوادیوں کو جواب دے رہے ہیں، اور مجاہدین نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کی گاڑیوں کو اور فوجی ٹینکس کو اور کئی فوجیوں کو مار کر جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر اسے کہا جائے گا۔ گزشتہ کل راجیہ سبھا میں جو جمعہ کی نماز کے لیے آدھا گھنٹے کا
اضافی وقت دیا جاتا تھا وہ وقت اب ختم کر دیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ہر جمعہ کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں آدھے گھنٹے کا اضافی وقت جو دیا جاتا تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ فرقہ وارانہ رواج کی آئینی مزاج کے ساتھ اصلاح ایک قابل ستائش قدم ہے۔ یعنی مختار عباس نقوی نے بھی اپنے گندے ذہن کا اظہار کر دیا، بی جے پی کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ یعنی آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا نام مختار ہے، یہ دل دماغ جسم کئی سے بھی اہل ایمان میں نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے انہوں نے جمعہ کی نماز کے وقت کو ختم کیے جانے پر بی جے پی کے اس فیصلے کو بڑا اچھا فیصلہ قرار دیا ہے۔ مختار عباس نقوی نے راجیہ سبھا کی جانب سے جمعہ کی نماز کی تعطیل کا وقفہ ختم کرنے کے بارے میں صحافیوں کے سوال کے جواب میں پارلیمانی امور کے سابق وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ بھارتی آئین کا سیکولرازم دیباچہ حکومت یا پارلیمنٹ میں کسی فرقے یا عقیدے کو کوئی خاص رعایت دیے جانے کے خلاف ہے۔ تو اب مختار عباس نقوی کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ ہو یا ودھان سبھا ہو، کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی دھارمک تصویر بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ناظرین، بہار کے گیا ضلع سے ایک بڑی شرمناک ویڈیو، افسوسناک ویڈیو سامنے آ رہی ہے، جی ہاں، جس میں جے شری رام کا نعرہ نہیں لگانے پر مسلم نوجوانوں کو سر قلم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ بہار کے گیا ضلع کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں اکثریتی فرقے یعنی ہندو فرقے کے ایک لڑکے نے مائنورٹی کے لوگوں سے زبردستی مذہبی نعرہ لگانے کے لیے دھمکی دیتے ہوئے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس دوران لڑکے کے ساتھ شامل دوسرے نوجوان اس واقعے کا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا کچھ بولتے ہوئے دور سے آ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے ساتھی ویڈیو بناتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں۔ حالانکہ ویڈیو بنانے والے نے اپنا چہرہ نہیں بتایا۔ ویڈیو منظر عام پر آنے پر پولیس نے فوری کارروائی کی ہے، ساتھ ہی اس معاملے کے حوالے سے تھانے میں FIR بھی درج ہوئی ہے۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، اس وقت کرناٹکا کے بیلگام سے ایک بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ بیٹے کی محبت کے معاملے میں ماں کو سزا دی گئی۔ کرناٹک کے بیلگام میں ایک خاتون کو، ایک مہیلا کو ننگا کر کے اسے گھمایا گیا اور اسے کھمبے سے باندھ کر مارا پیٹا گیا۔ 7 لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بیلگام کے ضلع اسپتال کا دورہ کیا اور اس خاتون کی صحت کے بارے میں جانکاری لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر داخلہ جی پرمیشور نے حملہ آور خاتون سے واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اسے ہمت دی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ کے ساتھ سٹی پولیس کمشنر، ایسے ہی خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے کے افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جی پرمیشور نے کہا کہ 24 سالہ لڑکا ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہے۔ اطلاعات ہے کہ لڑکے کو اس لڑکی سے محبت تھی، جس کی وجہ سے لڑکے کی ماں کو سزا دی گئی۔ تقریباً 8 سے 10 لوگوں نے حملہ کر کے اس خاتون کو ننگا کیا، کمبے سے باندھ دیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کیا۔ خیر، اس معاملے کو لے کر 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے آبا و اجداد، باپ دادا اور پرکھوں پروجوں نے اتنی جائیداد مسلمانوں کو وقف کی ہے اور دے کر گئے ہیں کہ وہ جائیداد اگر مسلمانوں کو صحیح انداز میں مل جائیں تو حکومت کی کسی بھیک کی ضرورت مسلمانوں کو نہیں ہوگی، بلکہ مسلمان خود حکومت کو قرض دے گے اور حکومت کو مدد کرے گے۔ جی ہاں، لیکن اس ظالم قاتل اور یوں سمجھے کہ ہٹلر تاناشاہی حکومت کی نظریں اب مسلمانوں کی وقف جائیداد پر پڑی ہوئی ہے اور حکومت اس وقت مسلمانوں کی اس جائیداد پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے، چھیننا اور ہڑپنا چاہتی ہے۔ اسی کو لے کر جماعت
इस्लामी हिंद और मुल्क की तमाम मजहबी, सियासी, मिल्ली मुस्लिम तंजीमों ने तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ जायदादों की हिफाजत मिल्लत इस्लामिया की तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी हिंद के तहत नई दिल्ली में दिल्ली की 123 वक्फ जायदादों का क़ज़िये के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कई शख्सियात ने अपने ख़यालात का इजहार किया। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी गई। खैर, वक्फ जायदादों की हिफाजत आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के जालना से हमारे रिपोर्टर खिजर ईसा खान काशफी ने बताया कि जालना में अर्जुन खोतकर के एक कट्टर समर्थक कट्टर हामी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक जालना में अर्जुन खोतकर के एक कट्टर हामी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गजानन तौर पर नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग की। गजानन शहर के मंठा चौफुल्ली इलाके में कुछ नामालूम अफराद ने गोली मार दी। इस फायरिंग में वो शदीद जख्मी हो गया। फौरी तौर पर उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मौके पर साबिक वजीर अर्जुन खोतकर और शिवसेना के ओहदेदार बड़ी तादाद में अस्पताल में मौजूद थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या मंठा चौफुल्ली इलाके में होंडा शोरूम के सामने पेश आया। गजानन अपनी 4 व्हीलर में रामनगर फैक्ट्री से जालना आ रहे थे। एक 2 पहिया गाड़ी पर पीछे से आने वाले 3 लोगों ने देसी पिस्तौल से गजानन की तरफ 4 गोलियां चलाई। 4 में से 3 गोलियां गजानन को लगी, जबकि एक गोली छूकर गुजर गई। खैर, इस मामले में मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर ही इसे कहा जाएगा कि कहीं पर भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही नफरतें पैदा की जा रही है। आप जानते हैं कि स्कूल में गवर्नमेंट ने बाकायदा बच्चों को कुछ ग़िज़ा देने का, कुछ फूड खिलाने पिलाने का इंतज़ाम किया है, और ऐसी ग़िज़ाएं जो ताकतवर होती है वो दी जाए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, आदेश था। अब उस ग़िज़ा में दोपहर के खाने में अंडे भी बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो अब बीजेपी और शिवसेना के मजहबी शोबे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे को और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया और स्कूल के दोपहर के खाने में बच्चों को अंडे न दिए जाए, ऐसा खत लिखकर डिमांड किया है और कहा है कि इससे कई बिरादरियों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है। 7 नवंबर को हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई थी कि वो क्लास 1 से क्लास 8 तक नॉन वेजिटेरियन तलबा को हफ्ते में एक बार मिड डे मील स्कीम में अंडे भी पेश करें, जिसे अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कहा जाता है। स्कूली तालीम के वजीर दीपक केसरकर ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा था कि रियासत भर में तलबा को सेहत बख्श खुराक दी जाए। तो हुकूमत ने अंडे और केले सामने रखे थे और एक नए महीने को भी हतमी शक्ल दी है, मगर बीजेपी और शिवसेना के मजहबी शोबे ने नाराजगी का इजहार किया और अंडे न दिए जाए ऐसा डिमांड किया।